بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 16 مئی 2025 بروز جمعۃ المبارک سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ عازمین حج کی سہولت کے لیے نسک کارڈ۔ وزارت حج اور عمرہ نے حجاج کرام کو ہدایت کی ہے کہ نسک کارڈ ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں۔ ڈیجیٹل کارڈ کی اہمیت سے ہر عازم حج کا واقف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت حج اور عمرہ اور عازمین کی آگاہی سینٹر نے مشترکہ طور پر سعودی عرب میں موجود عازمین حج کو آگاہی فراہم کرنے اور انہیں نسک کارڈ کی اہمیت سے مطلع کرنے کے لیے خصوصی مہم شروع کی ہے۔ اس سلسلے میں نسک کارڈ کے حوالے سے وزارت کا کہنا ہے کہ عازمین حج مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں قیام کے دوران جب بھی اپنی رہائش گاہوں سے باہر جائیں، لازمی طور پر اپنے ساتھ رکھیں اور جب بھی کوئی سرکاری اہلکار کارڈ طلب کرے تو اسے پیش کیا جائے۔ نسک کارڈ میں عازم حج کے بارے میں جملہ تفصیلات فراہم کی گئی ہیں، جس میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں ان کی عارضی رہائش کا مقام اور مشاعر مقدسہ، وادی منی، عرفات اور مزدلفہ میں ان کے خیموں کے بارے میں معلومات موجود ہیں۔ نسک کارڈ میں موجود کیو آر کوڈ کو اسکین کرتے ہی تمام معلومات سرکاری اہلکاروں کے سسٹم پر ظاہر ہو جاتی ہیں، جس سے عازمین اگر اپنی رہائشی عمارت کا مقام بھول جائیں تو انہیں بآسانی وہاں پہنچایا جا سکتا ہے۔ واضح رہے، بیرون مملکت سے آنے والے عازمین حج کے نسک کارڈ ان کے ملکوں کے حج مشن کے ذریعے عازمین کو فراہم کیے جاتے ہیں، جبکہ اندرون مملکت سے فریضہ حج کے لیے جانے والوں کو نسک کارڈ وزارت حج و عمرہ کی جانب سے لائسنس یافتہ لوکل حج سروسز جو گروپس ہیں وہ فراہم کرتے ہیں۔ عراقی اور برونائی کے عازمین حج کی آمد بھی شروع ہوگی۔ پرتپاک استقبال کیا گیا۔ جمہوریہ عراق اور برونائی دارالسلام سے عازمین حج کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا اور جمعرات کو عراق سے 192 بسوں کا قافلہ 4000 عازمین کو لے کر ارر کی نئی سرحدی چوکی پر پہنچا، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ سعودی خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق ارر کی نئی تعمیر ہونے والی سرحدی چوکی پر سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کے کاؤنٹر کے علاوہ ضیاف الرحمان کے آرام کرنے کے لیے خصوصی ہالز بھی بنائے گئے ہیں۔ گورنر شمالی حدود ریجن شہزادہ فیصل بن خالد بن سلطان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے عازمین حج کی راحت کے لیے انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ محکمہ جوازات کی جانب سے اضافی عملے کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے تاکہ عازمین کو امیگریشن کی کارروائی میں کسی قسم کی تاخیر کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ارر کی نئی تعمیر ہونے والی چیک پوسٹ پر امور صحت کی جانب سے ہر قسم کی طبی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے، جہاں طبی عملہ بھی 24 گھنٹے کی بنیاد پر موجود ہوتا ہے۔ سرحدی چوکی پر آنے والے عراقی عازمین نے اپنے شاندار استقبال پر سعودی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فراہم کی جانے والی خدمات کو سراہا۔ دوسری جانب برونائی دارالسلام سے 260 عازمین حج کا پہلا قافلہ مدینہ منورہ کے شہزادہ محمد بن عبدالعزیز ایئرپورٹ پہنچا، جہاں موجود اہلکاروں نے استقبال ان کا پھولوں کی پتیوں سے کرتے ہوئے انہیں خوش آمدید کہا۔ بحری راستے سے بھی عازمین حج کا پہلا گروپ جدہ پورٹ پر پہنچ گیا۔ حج سیزن 2025 کے دوران بحری راستے سے بھی سڈانی عازمین حج کا پہلا گروپ جدہ پورٹ پہنچا۔ پہلے گروپ میں 1407 عازمین شامل تھے۔ اتحاد ایئر ویز نے اپریل میں 1.7 ملین مسافروں کا خیر مقدم کیا۔ یو اے کی قومی فضائی کمپنی اتحاد ایئر ویز سے اپریل 2025 کے دوران 1.7 ملین مسافروں نے سفر کیا، جو پچھلے سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 21% زیادہ ہے۔ اتحاد ایئر ویز نے اپریل میں 89% مسافر لوڈ فیکٹر ریکارڈ کیا، جو اپریل کے 2024 کے مقابلے میں 84% تھا۔ اپریل 2025 کے اعداد و شمار فضائی کمپنی کی مضبوط ترقی اور کارکردگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ سال 2025 کے شروع کے 4 ماہ میں اتحاد ایئر ویز نے 6.7 ملین مسافروں کو ویلکم کیا، جو 2024 کے اسی عرصے کے مقابلے میں 1 ملین زیادہ ہے۔ بلدی این ایچ سی انوویشن کے ذیلی ادارے نے بلدی پلس ایپلیکیشن کا آغاز کیا ہے، جو ایک سمارٹ پلیٹ فارم ہے جس کا مقصد شہریوں میں معیار زندگی کو بہتر بنانا اور رہائشیوں اور زائرین کے لیے روزانہ کی نقل و حمل کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ کمپنی نے وضاحت کی ہے کہ بلدی پلس کو قومی کوششوں سے تیار کیا گیا ہے، جو محض ایک ٹرانسپورٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ 3D انٹرفیس اور درست مقامی مواد کے ساتھ ایک جو انٹریکٹیو میپ ہے وہ اس کا تجربہ پیش کرتا ہے، اور بلدی پلس سمارٹ موبلٹی سروسز پیش کرتا ہے، بشمول سڑکوں کے مقامات اور خدمات کے بارے میں حقیقی وقت کی معلومات کے ساتھ ساتھ شاپنگ سینٹرز ہیں اس کے اندر نیویگیشن کی صلاحیتیں، اور اس کے علاوہ بند سڑکوں کے بارے میں الرٹ، سرکاری ایجنسیوں اور مقامی کمیونٹی سے متعلق ڈیٹا، اور اس کے علاوہ جو ہے تمام اس کے اندر جو مختلف قسم کی جو سروسز ہیں وہ بھی پیش کی گئی ہیں۔
کسی بھی قسم کے ویزے کے حامل کو حج کرنے کا حق نہیں۔ وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ حج ویزا کے علاوہ تمام اقسام اور عہدوں کے ویزے اپنے حاملین کو حج کی ادائیگی کا حق نہیں دیتے۔ وزارت نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ہر قسم کے ویزا رکھنے والے شخص کو 20,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا جو مکہ شہر اور مقدس مقامات میں داخل ہوگا یا داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ ذی القعدہ کے مہینے کے پہلے دن سے شروع ہو کر 14 ذی الحجہ کے آخر تک مکینوں میں سے حج کرنے والوں اور ایسا کرنے میں ناکام رہنے والوں کو ان کے ملکوں میں ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ 10 سال کے لیے بلیک لسٹ کیا جائے گا۔ جو بھی ویزا والا مکہ مکرمہ میں پکڑا جاتا ہے، وزارت داخلہ نے ہر ایک سے کہا کہ وہ حج کے ضوابط اور ہدایات پر سختی سے عمل کریں، جن کا مقصد عازمین کی سلامتی اور حفاظت کو برقرار رکھنا ہے تاکہ وہ اپنے مناسک کو آرام اور ذہنی سکون کے ساتھ ادا کر سکیں۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مشرق وسطیٰ اور جو اس میں 911 نمبر پر کال کر کے آپ خلاف ورزی کی اطلاع دے سکتے ہیں اور سعودی عرب کے باقی علاقوں میں 999 پر کال کر سکتے ہیں۔ دو مقدس مساجد کی امور کی پریزیڈنسی نے صفائی اس کو برقرار رکھنے اور راہداریوں میں بیٹھنے سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ مسجد نبوی کے امور کی جنرل پریزیڈنسی نے حجاج کرام سے کہا کہ وہ ایسے طرز عمل پر عمل کریں جو اس جگہ کی حرمت کو برقرار رکھتے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر ایک آرام دہ روحانی ماحول پیدا کرنے اور نماز کے دوران عاجزی اور سکون کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کی کوششوں کے حصے کے طور پر سامنے آئے ہیں، اور اتھارٹی نے اس بات پر زور دیا کہ مسجد میں نمازیوں کی خدمت اور دنیا بھر سے آنے والے زائرین کی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے کئی جو نماز کی ہال ہیں وہ شامل ہیں اور گزرگاہوں اور راستوں میں بیٹھنے سے گریز کیا جائے۔ شہزادہ محمد بن سلمان جیسا عظیم انسان، اس کی کوئی مثال نہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ایک عظیم انسان ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ ریاض میں سعودی امریکی سرمایہ کاری فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، مجھے سعودی عرب آنے کا دوسری مرتبہ موقع ملا۔ 8 سال پہلے شاہ سلمان کی ضیافت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ سعودی عرب کا میرا یہ دوسرا بھی تاریخی دورہ ہے۔ ہم مل کر اپنے تعلقات مضبوط بنائیں گے، اور اس کے علاوہ سعودی ایک مثالی قوم ہے، اس لیے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر مجھے فخر ہے، اور ہم سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ سعودی عرب کا نیوم کے لیے نئے سربراہ کا تقرر۔ خود مختار سعودی دولت فنڈ PIF نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ سعودی عرب نے باضابطہ طور پر ایمن المدفر کو $500 بلین کے عظیم الشان منصوبے نیوم کا نیا سربراہ مقرر کیا ہے۔ نومبر سے نیوم کے قائم مقام CEO ہیں جو نظم النسق کی جگہ لے رہے ہیں۔ وہ 2018 سے PIF کے مقامی ریل اسٹیٹ ڈویژن کے سربراہ ہونے کے علاوہ سعودی عرب میں کئی بڑی کمپنیوں کے بورڈ ممبر بھی ہیں۔ نیوم نے کئی لگژری ٹورسٹ اسپاٹس کا اعلان کیا ہے، مثلا لیجا، ایپیکون، سیرینا، اوتامو، نورلانا اور ایکولیم اور زاردون شامل ہیں۔ خطے میں سیاحت کے فروغ کی کوششوں میں سعودی عرب نے باضابطہ طور پر ٹورسٹ ویزا ستمبر 2019 میں شروع کیا۔ اس کے بعد سے سیاحت کے شعبے کو فروغ ملا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ویژن 2030 کے حصے کے طور پر ٹورزم کو بہت اہمیت دی ہے، اور ویژن 2030 ایک سیاحتی ایجنڈا ہے جس کا مقصد سعودی اکانومی کو مزید متنوع بنانا ہے۔ میڈیکل انشورنس جوازات کے سسٹم سے لنک نہیں، اقامہ کیسے تجدید ہوگا؟ اہلیہ کے اقامے کی تجدید کے حوالے سے ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر سوال کیا۔ اہلیہ کے اقامے کی تجدید کے لیے میڈیکل انشورنس کروائی تھی، مگر وہ جوازات کے سسٹم سے لنک نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے میرا اقامہ بھی تجدید نہیں ہوا۔ تاخیر پر کیا جرمانہ ہوگا؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ اقامہ کی تجدید میں 3 دن سے زیادہ تاخیر ہونے پر پہلی مرتبہ 500 ریال، دوسری مرتبہ 1000 ریال جرمانہ ہے۔ واضح رہے، سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے نظام کے مطابق سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی کارکنوں کے اقامے کی تجدید کے لیے لازمی ہے کہ کارکن اور ان کے اہل خانہ کی میڈیکل انشورنس ایسی کمپنی سے کرائی جائے جو جوازات کے سسٹم سے لنک ہو۔ غیر معیاری ایسی کمپنی جو جوازات کے سسٹم سے منسلک نہیں ہوگی، وہاں سے میڈیکل پالیسی حاصل نہ کی جائے۔ بنیادی ضرورت اقامہ کی تجدید ہے۔ اگر اقامہ بر وقت تجدید نہیں ہوتا، اس صورت میں جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے۔ وزارت صحت اور جوازات کے سسٹم کو ڈیٹا اپڈیٹ رکھنے کے لیے جوڑا گیا ہے تاکہ فرضی میڈیکل انشورنس سے لوگوں کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ قانون کے مطابق غیر ملکی کارکن اور ان کے اہل خانہ جو قانونی طور پر سعودی عرب میں مقیم ہیں، ان کا میڈیکل انشورنس کرانا کفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اقامہ کی تجدید کو میڈیکل انشورنس پالیسی سے منسلک کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اقامہ ہولڈر کو بروقت اور معیاری طبی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنا سکیں۔ میڈیکل انشورنس پالیسی حاصل کرنے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کرنا ضروری ہے کہ جس کمپنی کی پالیسی حاصل کی جا رہی ہے وہ سعودی مرکزی بینک کے متعلقہ شعبے سے منظور شدہ اور لائسنس یافتہ ہو۔
اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ انشورنس کمپنی جوازات کے سسٹم سے بھی لنک ہو تاکہ پالیسی خریدنے کے فوری بعد انشورنس کمپنی پالیسی کو جوازات کے سسٹم میں اپڈیٹ کرے، جس کے بعد اقامہ کی تجدید کرائی جا سکتی ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔